ریسرچ بھی کی گئی تھی جس میں یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو تھاٹس کے اس میں کہ 6 کپلس تھے، سوری 12 کپلس تھے، ان کو 6 دو گروپ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اور ایک کپل کو کہا گیا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی نیگیٹو مومنٹس آئے ہیں ان کو آپ لکھ لیں، اور ایک کپل کو کہا گیا کہ آپ کی زندگی میں جو پازیٹیو مومنٹس آئے ہیں ان کو لکھ لیں. جب ان کو پہلے اسٹریس لیول چیک کیے گئے، ان کے پہلے بلڈ پریشر سب چیک کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد جب ان کو لایا گیا تو جس کپل نے نیگیٹو مومنٹس کو رائٹ لکھا ہوا تھا اپنے ڈاکومنٹ میں، ان کا برو جو اسٹریس لیول تھے they were increased 50%، اور جنہوں نے پازیٹیو مومنٹس کو لکھا ہوا تھا ان کے جو اسٹریس لیول تھے وہ ڈیکریز بائی 15%. سو یعنی ہماری تھاٹ. اور ایک ابو حسان بھائی ہمارے جو کراچی میں جو کہ ڈسکورنگ پیس اینڈ ہیپینس کی بھی ورکشاپ کرواتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ایکٹیویٹی کرائی لوگوں سے، اور کتنا یونینیمس رزلٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں نا 2 ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ پانی کی بوٹل رکھو، اس میں چاول ڈال لیں، اس میں چاول ڈال لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر آپ لکھ دیں، ایک پہ لکھ دیں پازیٹیو مومنٹس اور ایک پہ لکھ دیں نیگیٹو مومنٹس. جب بھی آپ گزرتے ہیں تو جب پازیٹیو مومنٹس والے آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو آپ نے کیا سوچنا ہے فوراً سے امیجیٹ کہ ہماری زندگی میں جو پازیٹیو مومنٹس آئے، ہم وہ ٹرپ پہ گئے تھے، ہم نے عمرے پہ گئے تھے، ہم نے کٹے تہجد پڑھی تھی، ہم نے فٹ بال کٹے کھیلی تھی. اب وہ سوچے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیملی ریلیشن میں. اور جو نیگیٹو مومنٹس والا تھا اس پہ آپ لکھیں برو آفٹر اے فیو ڈیز ہی سیڈ کہ جو نیگیٹو مومنٹس والی تھی بوٹل، وہ چاول کالے ہو گئے، وہ پانی کالا ہوتا گیا. اور انہیں پکچرز دکھائے میں پریزنٹیشن پہ کہ یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے. یعنی کتنا انسان کا فرق پڑتا ہے انسان جب نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے دوسری چیزوں پہ، ٹرانسلیشن کے تھرو. امیجن میں تو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک میں سائیکو تھراپسٹ کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک فار ایگزامپل اس چیز کو انہوں نے پانی کا گلاس کیا تھا، اس وجہ سے اٹھا کے رکھیں آپ فار لائک 1 منٹ اینڈ دین پٹ اٹ ڈاؤن. آپ کو ہاتھ میں کوئی پین وغیرہ فیل ہوگا؟ نہیں. اچھا اس کو آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے 3 گھنٹے کے لیے ایسے کر کے، تو آپ کو پھر کیسا فیل ہوگا ہاتھ میں؟ تو آپ سے یار مجھے کریمپس پڑیں گے، مجھے پین ہوگا. انہوں نے کہا صرف اپنے 24 آورس کے لیے اٹھا کے رکھنا ہے. My hand will be like feeling paralyzed کہ یار میرے ہاتھ میں کیا ہو گیا. And he said same thing with negative thoughts. یہ جو آپ کا مائنڈ ہے نا اس میں آپ تھاٹس کو روک نہیں سکتے. یہ تھاٹس کا مرکز ہے، یہاں پہ تھاٹس آئیں گی، بٹ آنے کے بعد what you do with those thoughts is your choice. اب آپ اس کو 5 منٹ کے لیے رکھو they will disturb you but اتنا نہیں کریں گے. اگر آپ ان کو 3 گھنٹے کے لیے رکھو they will disturb you, بٹ اگر آپ ان کو 24 گھنٹے کے لیے اپنے ذہن میں رکھو تو آپ کو پیرالائز کر دیں گے. اینڈ امیجن 3 سال 10 سال سے جو لوگ کہتے ہیں میری ساس نے میرے ساتھ چنگا نہیں کیا تھا، یہ فلاں بندے نے میرے سے اچھا نہیں کیا، اس نے مجھے یہ کیا وہ کیا. امیجن دوز ہو کیپنگ پیرالائز کر دیتے ہیں. اس میں یعنی جو ابھی ہم میجر چیزوں کی جو بات کر رہے تھے نا کہ جیسے شیطان کی طرف سے بھی وسوسے آتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ رسول اللہ نے بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ایک شخص ہے اس کے اوپر شیطان آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ من خلق کذا و کذا، کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے. تو آپ اپنے دل میں یہ دیکھیں، آپ اپنے آپ سے باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، ان دیٹ ریگارڈ. اور یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. تو اس میں یہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب آپ اس تھاٹ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں نا تب پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمیں بیریئر بھی بتا دیا گیا ہے. رسول اللہ نے بتایا اگر تمہاری تھاٹ یہاں تک آ جائے نا تب کہو آمنت باللہ والرسول، کہ میں اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤں، اور اس تھاٹ کو پھر چینج کر لو اور وہ شیطان بھی چلا جائے گا. تو بالکل بات وہ صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے. نماز میں بھی تو آتے ہیں نا وسوسے. بالکل اس میں بھی نماز میں وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، how you respond to waswasa is actually what matters. اسی لیے نا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تمہارے اوپر ایسی تھاٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی پروٹیکشن میں اس کی سیکھ کرو اور جو ہے شیطان سے دور ہونے کی کوشش. شیطان کا جو یعنی شیطان نے ہر جو کام خود کیا نا برو ہمیں کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان فرشتوں کے ساتھ تھا، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، آدم کو بنایا. فرشتوں کے ذہن میں ایک تھاٹ آئی کہ یہ تو قتل وغیرہ کرے گا اور یہ تو فتنہ فساد کرے. اس نے تھاٹ کو رکھا نہیں اپنے ذہن میں. فرشتوں نے فوراً سے سبحان یعنی یا اللہ ہم تیری تعریف کرنے کے لیے کہا، پوچھ لیا. اس لیے کہا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا انی اعلم ما لا تعلم. اور پھر جب انہوں نے یعنی جب پوچھا تو the thought was answered and they were satisfied کہ اللہ تعالیٰ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ٹھیک ہے، تو نے کر دیا. شیطان کو بھی تھاٹ آئی کہ why this being, why not me, will he replace me,
will he take my position, will he be dearer to Allah subhanahu wa ta'ala than me, اور آتے گئے but I am better, he is from mud, میں وہ بہتر ہوں. اور وہ انسان سوچتا رہتا ہے and you create an alternate fake reality in your mind which never exists. بالکل شیطان چاہتا ہے کہ میں اور آپ ایک alternate fake reality اپنے مائنڈ میں کریٹ کریں جو کبھی ایگزسٹ نہیں کرتی. what happens is وہ کیا چاہتا ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ سے ملا, ٹھیک ہے, اور آپ اسی سوچ میں تھے, ابو سعد کیا حال ہے, ٹھیک برو, بس آپ نے جواب دیا. اینڈ شیطان wants me to think ابو سعد نے استاد سے مجھے جھپی نہیں ڈالی, ابو سعد نے اسمائل کر کے آج مجھے وعلیکم السلام نہیں کہا. یو مائٹ بی بزی ان یور تھاٹ, ہو سکتا ہے. دس از ون آف دا کائنڈ آف OCD کہ جس میں بندہ کہتا ہے کہ ہر بندہ میری طرح ہونا چاہیے, یعنی میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کا وہی ہونا چاہیے, حالانکہ آپ کچھ اور سوچ رہے تو ہوتے پھر یعنی خیال کیا آئے گا. آئی تھنک میں نے جو اس دن بات کی تھی ابو سعد نے وہ مائنڈ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے ابھی تک دل میں بات رکھی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر اس نے بھی تو یہ کہا تھا اینڈ دس گون آن. اینڈ پھر اچھا جو میں اگلے مہینے جو میرے جو بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, میں اس میں سب کو بلاؤں گا, ابو سعد کو نہیں بلاؤں گا, بیکاز ہی تھنکس نیگیٹو آف می. اور وہ جو میں نے ای میل کی تھی, آئی تھنک وہ بھی ایک جیسے کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا, اس کو کہاں پہ کرٹیل کیسے کرتا ہے حسن الظن سے. Think good about your brother. برو ایک شیخ بتا رہے تھے مجھے کہ میں اپنے استاد کے پاس, اور جن سے بھی میرے مینٹور تھے, یعنی ایک پبلک اسپیکر بھی تھے, وہ مجھے نہیں جانتے تھے اتنا, لیکن آئی لوڈ ہیم سو مچ. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو شیخ نے نا مجھے جواب نہیں دیا. مجھے لگا شیخ نے سنا نہیں ہے, بٹ ایٹ دا ویری نیکسٹ سیکنڈ سامنے سے ایک بندہ آیا, شیخ یعنی ایسے تھے, تو یہاں سے ایک بندہ آیا, شیخ نے اس نے کہا السلام علیکم شیخ, تو شیخ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کو حق کیا. تو میں نے کہا شیخ نے مجھے کیوں جواب دیا یار, سچ اے بیڈ لیول آف کرٹسی, یعنی مجھے یعنی کیا اخلاق ہے, یہ بندہ یہ دین کا علم سکھاتا ہے. میں سے کہتے ہیں آئی واز تھنکنگ, اور کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں شیخ کے پاس وہاں سے آیا, تو میں نے شیخ کو سلام کیا, تو شیخ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر جب میں تھوڑی دیر کے بعد کھڑا رہا تو آئی گاٹ ٹو نو کہ ان کا لیفٹ کان ہی واز ڈیف فرام دیٹ. بالکل ایسا ہی ہے برو دس از ریئلٹی. بالکل ایسا تو یعنی سبحان اللہ, ہم کوئی بندہ کسی پہ خیال میں ہو سکتا ہے, کوئی بندہ مذاق سے کوئی بات کر دیتا ہے, اگلا کہتا ہے اس نے بات کیوں کی تھی, اس کے ذہن میں بھی بات تھی. سبحان اللہ, شیطان نے کیا تو ہی میکس اس تھنک دیٹ وے. اور وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم سوچیں کہ یعنی ایون اس کا ایک اور ٹریپ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میرے پاس جو چیز ہے نا, فار ایگزامپل جو شیطان کے پاس, حالانکہ اس کا عہدہ وہی رہنا تھا, وہ فرشتوں کے ساتھ رہنا تھا. آپ دیکھیں رہے نا, آدم کے آنے سے اس کا عہدے میں کمی نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہ آدم آ گیا اب تم آج کے بعد مردود ہو اور تم زمین پہ چلے جاؤ, نہیں, اس کا عہدہ وہی رہنا تھا. بٹ شیطان نے اپنے عہدے کو چیلنج فیل کیا. اس لیے ہم کیا, وہ ہمیں فیل کر رہتا ہے کہ وین یو ہیو اے فون, کوئی اگر اور لے لے تو my the thing which I have is not worth something when somebody else has it. بالکل ایسے. ہم نا شیطان کو نا اسٹرانگ سمجھتے ہیں, یہ بڑی ایک غلط نوشن ہے. شیطان کا جو وار ہے, بلکہ قرآن میں بھی ہے نا کہ وہ بڑا ضعیف ہے, بڑا ویک ہے. مطلب اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں, شیطان کا اونلی ویپن کیا ہے, وہ وسوسہ ہی تو ہے. بالکل, مطلب اس کا انسان پہ جو مکمل اختیار ہے, کلی اختیار, وہ صرف ایک چیز ہے, اور وہ ہے تھاٹ ڈال. اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے, کبھی وہ تھاٹ لوگوں کے میں بھی ڈالتا ہے, لوگوں کو بھی فورس کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں, لیکن تھاٹ سے آگے نہیں ہے نا, ایکشن پہ تو تھاٹ سے آگے نہیں ہے. اور قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان, ہاں میرا تو اختیار ہی نہیں تھا, تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, یعنی میں تو تمہیں پکڑ کے تو نہیں لایا تھا. اور برو صحابہ نے جب ایک اللہ کے نبی کو شکایت کی رسول اللہ سے وسوسے آ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ 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 الذی رد کیدہ الی الوسوسہ, کہ جس نے اس کا جو اٹیک تھا نا وہ صرف وسوسے تک رکھا, آگے ہم شیطان کچھ بھی نہیں. شیخ عثمان خمیس کو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیطان کا یہ وسوسے والا وار ہے نا, یہ اس شخص پہ زیادہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس پہ پڑا ہوتا ہے, معصیت میں ہوتا ہے. ورنہ وسوسے دوسرے شخص کو بھی آتے ہیں, لیکن جو شخص قرآن کا, اذکار کا, نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے, اللہ سے جڑنے والا ہوتا ہے نا, اس پہ یہ وسوسے بہت ویک ہوتے ہیں, اور وہ بڑا ایزیلی ان کو مینیج کر سکتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ہم نے بلکہ پہلے اپنے سیشن میں بات کی تھی نا, کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہونا اور اللہ کے ناموں کا تعارف ہونا, اللہ کا یقین ہونا, جتنا یہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا, اتنا آپ کے وسوسے آپ کے اوپر کم اٹیک کرتے ہیں. بیکاز شیطان آپ کے اوپر کوئی بھی وار کر رہا ہے نا, خدا اگر اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ ڈالتا ہے. بلکہ ایک شیخ سن رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر نا اس لیے کرنا چاہیے سبحان اللہ کا, بیکاز اس کا میننگ اتنا گرینڈ ہے نا. اللہ کے ناموں میں سب سے جو گرینڈ جس کا میننگ جس میں سب کچھ انکمپس ہوتا ہے وہ اللہ.
سیلف ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کمپلیٹ ایک طرح سے اب ہر چیز سبمسو ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو جاتی ہے ان اے وے. تو شیطان تھاٹ جو مرضی نیگیٹو چیز آپ ابھی قرآن میں بھی آتا ہے ان الذین تقوا جو تقوی والے ہیں نا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ تقوی والے ہیں نا جب بھی شیطان کو پکڑتا ہے نا یعنی اچکتا ہے یا جب ویک اور ولنریبل مومنٹ میں ہوتا ہے ان کو اٹیک کرتا ہے تذکروا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فاذا مبصرون. ویسے ہوتا ہے جیسے ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے یعنی وہ فوگ ختم ہو گئی ہے اور آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ تذکروا جو ہے نا علماء کہتے ہیں یہاں پہ سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ یا اللہ تو پاک ہے. اس لیے جو دعا ہے نا یہ بہت کمال کی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس